مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. اگلا اعتراض ہم دیکھتے ہیں سلیم صاحب، اس پہ ہم نے دیکھا کہ امتیاز نے 10 اعتراض پیش کیا، بہت اس میں جھوٹ بولے، 2-3 جھوٹ ہم نے ثابت کر دیا۔ اب اگلا جو اس کا جھوٹ تھا وہ یہ تھا کہ احمدی مسلمان ایسے کو خدا مانتے جو اپنا ارادہ پورا نہیں کرتا، ارادہ پورا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں کہ ایسے کو خدا مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سلیم صاحب یہ حوالہ ہے، اس کو آپ پڑھ دیں، اور مسیح موعود کا واضح جو بیان ہے وہ بھی۔ جی اس کو زوم کر دیں تھوڑا۔ مجھے میں بس کتاب بتا دوں، حقیقت الوحی جلد 22 صفحہ 106 کا حوالہ یہ۔ جی اس میں دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی مر رسول اجیب و اختی و اسیب، میں رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا، اپنے ارادہ کو کبھی چھوڑ بھی دوں گا اور کبھی ارادہ پورا بھی کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ترجمہ جو ہوا ہے نا، اس میں ہی وہ ساری بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میرا ارادہ جو ہے وہ کبھی غلط نکلتا ہے، اللہ تو کہتا ہے میں ارادے کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں پھر نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے انسان جو ہے اس نے اپنے آپ کو بدلا ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنا ارادہ جو ہے اس کو بدل لیتا ہے۔ تو اس کی تفسیر جو ہے وہ حاشیے کے اندر تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس وحی الہی کے ظاہری الفاظ یہ معنی رکھتے ہیں کہ میں خطا بھی کروں گا اور ثواب بھی، یعنی جو میں چاہوں گا کبھی کروں گا اور کبھی نہیں کروں گا۔ اور خطا کرنے کا نہیں مطلب کہ اللہ غلطی کرے گا، خطا ایسے ہی ہے جیسے نشانہ خطا جاتا ہے کہ میں کسی کو مارنا چاہتا ہوں لیکن میں سائیڈ پر تیر چلا دیتا ہوں اور اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح نشانہ نہیں لگا سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، جیسے یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آیا ہے کہ کاش قومیں جو ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح توبہ کریں اور ان کی توبہ کی طرح سے وجہ سے میں وہ عذاب جو ان کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے ان کو بخش دوں۔ تو یہ ہے جو یہاں مضمون بیان ہو رہا ہے کہ ایسے الفاظ خدا تعالیٰ کے کلام میں آ جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں لکھا ہے کہ میں مومن کی قبض روح کے وقت تردد میں پڑتا ہوں، حالانکہ خدا تردد سے پاک ہے۔ اسی طرح یہ وہی الہی ہے کہ کبھی میرا ارادہ خطا جاتا ہے اور کبھی پورا ہو جاتا ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ کبھی میں اپنی تقدیر اور ارادہ کو منسوخ کر دیتا ہوں اور کبھی وہ ارادہ جیسا کہ چاہا ہوتا ہے کر دیتا ہوں۔ تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہی ہے طریقہ کار ان کا کہ اس میں سے ایک لفظ کو پڑھ کر اور اس کے ساتھ آدھے گھنٹے کا جھوٹ اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ حق کے قریب نہ آئیں۔ جی جزاک اللہ سیم صاحب، جیسے آپ نے واضح طور پہ بتا دی کہ مسیح موعود علیہ السلام نے ترجمے میں جواب دی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ آتے ہیں ان کے حقیقی معنوں پہ نہیں جاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث قدسی آپ پہ نازل ہوئی ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ، کہ میں تردد نہیں کرتا کسی سے، انا فاعلہ، جو میں کروں گا جیسے میں تردد کرتا ہوں کسی مومن کی جان لینے میں۔ اب کیا اللہ تردد کرتا ہے؟ بالکل نہیں، اللہ تو تردد سے پاک ہے، لیکن کلام الہی میں ایسے الفاظ ملتے ہیں۔ اور اب میں اور مثالیں دکھاؤں گا، یہ انہی کا اہل حدیث کا ترجمہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو موت کی ہاں جی، اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ یعنی اب اللہ تردد کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک؟ بالکل نہیں، اس کی تعویل ہوگی، کیونکہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو حقیقت میں نہیں لیے جاتے، ان کو قرآن کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ جیسے مسیح موعود نے فرمایا قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، کہ اور کہہ دو کہ آج میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ اب کیا اللہ بھول سکتا ہے؟ بالکل نہیں، لیکن بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، حدیث میں استعمال ہوئے ہیں، جن کی تعویل ہوتی ہے۔ اب یہ بہت اہم حدیث ہے، صحیح مسلم کی کتاب البر کی حدیث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ اپنے لیے استعمال کیے۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
इस्ततअमतुका, کہ مجھے بھوک تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، نہیں یہ میری عیادت نہیں کی، میں بیمار تھا میری عیادت نہیں کی، مجھے بھوک لگی تھی مجھے کھانا نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی ہوئی تھی آپ نے مجھے پانی نہیں پلایا. اب کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بھی مان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھوک بھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ پیاسا بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک؟ بالکل نہیں. تو یہ اصل میں بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کہ حقیقت پہ اس پہ اگر ہم جائیں تو پھر پورا اسلام ہی کچھ رہ نہیں جاتا. تو آگے اسی الہام میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں بیمار تھا میری عیادت نہیں کی، مجھے بھوک تھی مجھے کھانے دیا، مجھے پیاس تھی مجھے نہیں پانی پلایا، اس کے آگے اللہ نے خود تفسیر کی کہ اس کا اصل میں کیا مطلب ہے. اب کوئی ایسا ہی کہ نہیں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مجھے میں بیمار تھا اور آپ نہیں آئے میرے پاس، کیونکہ لفظ تو ہے وہاں پہ مرضتو کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. مرضتو فلم تعودنی، میں بیمار تھا آپ میرے پاس نہیں آئے. اب اللہ نے فرما دیا مرضتو میں بیمار ہوتا ہوں، پھر اللہ نے فرمایا کہ مجھے بھوک لگتی ہے، پھر اللہ نے فرمایا مجھے پیاس لگتی ہے مجھے پانی نہیں دیا. تو آگے تشریح کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا، میرا ایک بندہ پیاسا تھا، میرا ایک بندہ تھا جس کو بھوک لگی ہوئی تھی. لیکن امتیاز کے اصولوں کے مطابق آگے نہیں پڑھنا، صرف ان الفاظ کو دیکھنا ہے جو کلام الہی میں آگے ان کی حقیقی طور پہ ان کا ترجمہ کرنا ہے، جیسے اس نے اس حوالے کے ساتھ کہ جو حقیقت الوحی میں تھا. یہ اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ میں بیمار تھا مجھے بھوک تھی مجھے پیاس لگی ہوئی تھی. آگے ایک حدیث معجم الصغیر کی ہے، اس کی عربی بھی آپ کے سامنے ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے 3 چیزوں سے اپنی طرف سے معذرت کرے گا. اب کیا اللہ تعالیٰ معذرت کرتا ہے؟ نعوذ باللہ بالکل نہیں. تو اس کو حقیقت میں نہیں لیا جاتا. پھر جو مسیح موعود نے وہ بات کی، امتیاز صاحب کو نہیں پتا کہ ابن تیمیہ رحم اللہ نے فتوح الغیب کے اوپر کلام کیا، اس کی شرح لکھی، انہوں نے ان چیزوں کی تصدیق کی ہے. یہاں پہ 2 حوالے ہیں، عبد القادر جیلانی وہی بات کرتے ہیں جو مسیح موعود نے کیا. اس سے اور اہم بات جو سلیم سے نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے کی ہے وہ ہے کہ لوگوں نے جب توبہ کی اللہ نے وہ عذاب ان سے اٹھا لیا. کشفنا کا لفظ قرآن میں کہ ہم نے ان سے عذاب اٹھا لیا، حالانکہ پیش کوئی جو آسمان سے تھی وہ یہ تھی کہ 3 دنوں میں یہ ہلاک ہو جائیں گے. جبرائیل نے یہ فیصلہ کر دیا آسمان سے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف، لیکن جب توبہ کی تو عذاب اٹھ گیا. فتوح الغیب میں عبد القادر جیلانی رحم اللہ لکھتے ہیں ایسے میں اس بندے سے خدا ایسے ہی میں اس بندے سے خدا تعالی نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کا ظہور نہیں ہوتا. یعنی بعض اوقات اللہ وعدے کرتے لیکن ظہور نہیں ہوتا. پھر وہ آگے لکھتے ہیں حضرت نے فرمایا اہل معرفت کی دعاؤں کی قبولیت اور ان سے کہے گئے وعدوں کی تکمیل اس لیے نہیں ہوتی، یعنی بعض نہیں تکمیل پہ پہنچتے. تو پھر انہوں نے وہاں بیان دیا یہی بات فیوض الحرم ہے، یہ حجت ہے امتیاز عدنان کے لیے. اس پہ عدنان کی مہر لگ گئی کہ یہ الہامی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ ہوا تعالیٰ کسی اہل اللہ سے پھر نہیں ظاہر کرتا. یہی بات مسیح موعود نے جب کی تو انہوں نے اعتراض کیا لیکن ان کے خدا کون سے، کیونکہ امتیاز تو ساروں کی وکالت کرتا ہے. ابن عربی کی فصوص الحکم میں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، وہ اللہ میری حمد کرتے ہیں میں اس کی حمد کرتا ہوں، اللہ میری عبادت کرتے ہیں میں اس کی عبادت کرتا ہوں. تو امتیاز سے کہ جو خدا ہیں کیونکہ وہ تو ساروں کے نمائندے، وہ اصل میں ابن عربی کی عبادت کرتے ہیں. یہ ایک حوالہ
دیوبند عالم کا سلیم اللہ خان صاحب، وہ کہتے ہیں وہ صفات جو نقص محض ہیں، جیسے نسیان، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی آیت ننساہم کا لفظ ہے کہ ہم ان کو بولیں گے، وہ کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے نسیان ثابت ہے، اس کی قطعی طور پر تعویل کی جائے گی، اور اس میں تفویض درست نہیں، یعنی بعض صفات کی تعویل ضروری ہے کیونکہ اللہ ان سے پاک ہے، اللہ کے لیے بعض الفاظ استعمال اللہ کرتے ہیں جو کہ حقیقت میں ان کا معنی نہیں لیا جاتا۔ بہت ساری مثالیں قرآن میں ہیں، ایک اور بھی آگے اللہ تعالیٰ کی مثال آئے گی کہ قیامت پہ اللہ کا پاؤں جہنم کے اوپر ہوگا، یہ بخاری کی حدیث ہے، تو لے اس کو حقیقت میں کہ اللہ کا اصل پاؤں ہے۔